اس وقت بلوچستان میں مجموعی طور پر 3 خواتین اور ایک مرد کو خودکش بمبار قرار دے دیا گیا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ بلوچستان میں پچھلے کچھ دنوں سے خواتین کے خلاف بھیانک کارروائیاں جاری ہیں اور انہیں جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو دوسری طرف BYC نے اس حوالے سے بہت بڑی مہم کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے، مہذب شفیق نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے یا انسانی حقوق سے جڑے اداروں سے ایک بہت بڑی اپیل کر دی ہے۔ وہ اپیل کیا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن ایک خطرناک ترین سبجیکٹ ہے، وہ ہے کہ بلوچستان میں BLA اور BLF نے تباہی مچا دی ہے۔ ہر طرف بہت بڑی کارروائیاں کی جا رہی ہیں اور اس حوالے سے دیکھا جائے تو ہر طرف دھوئیں کے بادل اور لاشوں کے ڈھیر دکھائی دیتے ہیں۔ اس کا انجام کیا ہوگا، یہ معاملات کہاں پر جا کر رکیں گے، اس پر آج کے ولاگ میں ہم ضرور بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ فروز NB نیوز، میں ہوں آپ کا میزبان نواز بھٹو ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ آپ سے وہی گزارش ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئکن ضرور پریس کریں اور کمنٹ باکس میں آپ اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں تاکہ میں اپنے پروگرام کو مزید بہتر کر سکوں، اور میرے پروگرامز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمیں ریچ میں اضافہ ہو سکے۔ اب جس طرح میں نے آپ سے بات کی ابتدا میں، ایک خطرناک سچویشن کا سامنا ہے، لیکن اس سے بڑی ایک بھیانک سچویشن سامنے آئی ہے۔ پچھلے دنوں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو تحریک پتہ نہیں کیا استحکام پاکستان پارٹی ہے کوئی، یہ ٹکے ٹکے کی جو پارٹیاں ہوتی ہیں، اس کے جو علیم خان جو وفاقی وزیر بھی ہیں جہانگیر ترین کے ساتھ، انہوں نے الگ صوبوں نئے صوبوں کی تشکیل اور پھر چھوٹے صوبوں کی تقسیم کی بات کی تھی۔ اس کے علاوہ ایک لاہوری ایک چینل کا مالک ہے، وہ ایک بہت بڑی مہم میں لگا ہوا ہے، اور پھر کراچی کا ایک بہت بڑا جوا اور سٹے کا جو ماہر ہے، وہ جو خود کو کراچی اسٹاک ایکسچینج کا بادشاہ کہتا ہے، نام میرے ذہن پہ نہیں آ رہا، جیسے آتا ہے عقیل کریم ڈیڈی، وہ لگے ہوئے ہیں اس وقت سندھ کی تقسیم کے معاملے پر۔ تو اس حوالے سے PMLN کے رہنما طلال چودھری کا آج ایک اہم ترین اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے۔ ایک چیز آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جب کوئی بھی شخص جو کسی بہت بڑی پارٹی سے جڑا ہوا ہو، اگر وہ کچھ کہتا ہے تو اس کو پالیسی اسٹیٹمنٹ تصور کیا جاتا ہے، کسی بھی شخص کی وہ انفرادی رائے نہیں ہوتی ہے۔ تو انہوں نے جو کہا ہے اپنے ٹویٹ میں، انہوں نے کہا کہ میں نے جو نئے صوبوں کی تشکیل کے حوالے سے بات کی ہے اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے ان صوبوں کے تقسیم کی بات کی ہے جہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے، جہاں بیڈ گورننس ہے اور جہاں تعلیم اور صحت کی سہولیات میسر نہیں ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پنجاب میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، پنجاب میں ایک بہترین گورننس ہے، بہترین لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اور بہترین سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، اور یہاں تک کہہ گزرے ہیں کہ پنجاب کے جانوروں کو بھی وہ سہولیات میسر ہیں جو دیگر صوبوں کے عوام کو میسر نہیں ہیں۔ یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پنجاب کی جابرانہ سوچ، پنجاب کا تسلط جو اس وقت پورے ملک پر قائم ہے، وہ کس حد تک خطرناک لیول تک پہنچ چکا ہے۔ طلال چودھری کا یہ اسٹیٹمنٹ، میں اس کو طلال چودھری کا اسٹیٹمنٹ نہیں کہوں گا، میں اس کو پاکستان مسلم لیگ نون کا اسٹیٹمنٹ کہوں گا، اور میں ان کو یہ بھی کہوں گا کہ بھائی پنجاب پہلے تقسیم ہوگا۔ آپ کو بڑا شوق ہے نا پنجاب کو تقسیم کرنے کا، تو آپ سرائکیوں کے حق کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ کیا سرائکی جو ہیں ان کی تو ایک تاریخ ہے، ان کی زبان کی ایک تاریخ ہے، ایک تمدن ہے ان کی ایک پوری ہسٹری ہے، ان کے وجود سے آپ انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کو آپ ایک صوبہ بنا کر دے دو نا۔ آپ کو کراچی کے مہاجر نظر آتے ہیں، وہ مہاجر جو اٹھائی گیرے ہیں، جو دہشت گرد ہیں، جو انڈیا سے بھاگ کر یہاں پر آئے، وہ آپ کو نظر آتے ہیں، بھوکے ننگے یہاں پر آئے اور آج منسٹر بنے بیٹھے ہیں اور یہاں پر کراچی کا خود کو مالک کہتے ہیں۔ یہ آپ کو اگر نظر آتے ہیں تو آپ ان کو پنجاب میں آباد کرو، وہیں پہ ان کو الگ صوبہ دے دو، پھر ان کو آپ برداشت کر کے دکھاؤ، جتنا ہم نے برداشت کیا ہے، جتنی ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں۔ یہ پنجابی جو تسلط ہے، یہ پنجابی اشرافیہ
کی جو دادا گیری ہے یہ پورے ملک کو تباہ کر کے چھوڑے گی، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں۔ جس طرح میں نے بات کی اپنا مہذب شفیق کے حوالے سے، تو مہذب شفیق کا ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، وہ بہت ہی تشویشناک ہے۔ مہذب شفیق کا یہ اسٹیٹمنٹ ثابت کر رہا ہے کہ اس ملک میں آئین ختم ہو چکا ہے، عدالتوں کی جو حلق ہے اس پر زبان پر لانگ بوٹ آ چکا ہے، اور جو سیاستدان ہیں وہ سنگین کی، ان کے جو دماغ ہیں، سوچیں ہیں، وہ سنگین کی نوک پر ہے۔ اس لیے پاکستان اب انصاف سے خالی ہو چکا ہے۔ پاکستان میں جو رول آف لا ہے وہ اب نہیں رہا۔ 5 دن ہو چکے ہیں پروفیسر شفیق بلوچ کو اغوا ہوئے۔ آپ کو یاد ہے نا، شفیق بلوچ پہلے بھی جبری گمشدگی کا نشانہ بن چکے ہیں، پھر ان کے بھائی کو بھی جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا دبئی سے، پھر ان کو ڈیپورٹ کیا گیا، اور پھر ان کو یہاں پہ گم کیا گیا، اور آج تک اس کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ اور آج جب پروفیسر شفیق جبری گمشدگی کا شکار ہوئے ہیں، تو اس کے حوالے سے جب 5 مطلب حیرت کی بات تو یہ ہے کہ لس بیلا اور ہب کے پریس کلبوں نے اپنے دروازوں پر تالے لگا رکھے ہیں، محض اس لیے کہ کہیں مہذب شفیق وہاں پر جا کر پریس کانفرنس نہ کر لیں۔ یعنی اب اس حد تک پابندیاں ہیں بلوچستان میں۔ تو یہ جو بلوچستان کی صورتحال ہے وہ بہت ہی تشویشناک ہے۔ تو اس لیے مہذب شفیق نے جو انسانی حقوق سے جڑے ہوئے عالمی ادارے ہیں ان سے اپیل کی ہے کہ آپ جو ہے وہ مہربانی کریں، سامنے آئیں اور آ کر کے اس موضوع پر جو ہے وہ اپنا بات کریں اور میرے موقف کی تائید کریں، اور ایک انٹرنیشنلی پریشر ڈیولپ کریں، اور کچھ نہیں تو کم سے کم پروفیسر شفیق کی گمشدگی کی FIR تو داخل ہو جائے۔ سپریم کورٹ کا ایک آرڈر موجود ہے، سپریم کورٹ نے کہہ رکھا ہے کہ اگر کسی بھی تھانے کی حدود سے کوئی جبری گمشدگی کا نشانہ بنتا ہے یا کسی کو جبری گمشدگی کا شکار بنایا جاتا ہے تو اسی تھانے کی حدود میں FIR داخل ہوگی۔ تو پھر FIR داخل کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، جبکہ اس کی گمشدگی کے ثبوت بھی موجود ہیں، گواہ بھی موجود ہیں۔ اگر ہم اس سے ہٹ کر بات کریں تو اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ BLA اور BLF نے جو کاروائیاں شروع کر رکھی ہیں بلوچستان میں، ان میں انتہا سے زیادہ تیزی آ چکی ہے، اور اس تیزی کا جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں متعدد کاروائیاں کی گئی ہیں۔ پچھلے 8-10 دنوں سے اگر ہم دیکھیں تو 100 سے زائد سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کا ان کو جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو جو سچویشن ہوئی ریسنٹلی، جس انداز میں BLA نے سیکیورٹی فورسز پر حملہ کیا زہری میں، اور پھر ان سے 13 اہلکاروں کی ہلاکت کا دعویٰ سامنے آیا، اور پھر جس انداز میں BLA نے ان سے ہتھیار، اسلحہ اپنی تحویل میں لیا، اور اس کی پھر ایک ویڈیو جاری کی جس وقت آپ کی اسکرین پر ہے، یہ بہت ہی تشویشناک ہے۔ اور اگر ہم بات کریں آج کی صرف، تو آج بھی BLA نے مختلف جو ہے وہ بلوچستان کے مختلف کاروائیوں میں وہاں پر کم و بیش 6 سے زائد سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا۔ اسی طرح BLF نے بھی جو ہے وہ کم و بیش 3 اہلکاروں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے۔ یعنی اس وقت بلوچستان میں ہر طرف آپ کو بارود کی بدبو اور بارود کے بادل دکھائی دیں گے، ہر طرف تباہ کن کاروائیاں ہیں، ہر طرف آپ کہیں نہ کہیں سے آپ کو جو ہے وہ کہیں بمبارڈمنٹ دکھائی دے رہی ہوگی، کہیں پہ آپ کو فائرنگ کی آوازیں سنائی دے رہی ہوں گی، تو کہیں پر ڈرونز پروازیں کر رہے ہوں گے۔ تو یہ جو بلوچستان کی صورتحال ہے یہ بہت تشویشناک ہے، اس کو آپ کسی بھی صورت میں ہلکا نہیں لے سکتے۔ تو اسی طرح کیونکہ بلوچستان میں معاملات بہت زیادہ بگڑ چکے ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں کی اگر ہم بات کریں نا، تو جس طرح میں نے کل کے ویلاگ میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جو اپنا جو ہب سے جو 2 بچیاں اغوا ہوئی ہیں، اب ان بچیوں کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں ان میں ہانی دلوش اور حیر النساء اور ہانی دلوش کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دونوں خودکش بمبار ہیں اور بمبارڈمنٹ کی تیاری یا اس کا منصوبہ بنا رہے تھے، اور اس سے پہلے جو نسرینہ بلوچ جس کی جو گمشدہ ہوئی تھی، جس کو کم و بیش میرے خیال میں 1 مہینہ ہونے کو آگے ہے،
اس کے حوالے سے بھی اس کو بھی خودکش بمبار ڈکلیئر کیا گیا، اور پھر کیچ سے ایک شخص کی گرفتاری دکھائی گئی ہے اور پھر اس سے انویسٹیگیشن کی گئی ہے، اور پھر اس نے کہا ہے کہ جی یہ میرے ساتھ تھے اور ہم بہت بڑا منصوبہ بنا رہے تھے، لیکن کہاں حملے ہونے تھے، کیا ہوا ہے، اس کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی اس وقت جو بلوچستان کی جو ادارے ہیں وہ ٹھان چکے ہیں کہ بلوچستان کے حالات کو جان بوجھ کر تباہی کے دہانے پر پہنچانا ہے۔ بلوچ عورتوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، بلوچستان میں خاموشی ہے، عالمی انسانی حقوق کے ادارے خاموش ہیں، شاید وہ سب اس انتظار میں ہیں کہ ان کی مسخ شدہ لاشیں کب پھینکی جائیں گی۔ تو اس حوالے سے بی وائی سی نے بہت سخت اسٹینڈ لیا ہے۔ بی وائی سی کی طرف سے جاری ایک اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ بلوچ خواتین کی جبری گمشدگیوں میں مسلسل اضافہ اس امر کی واضح نشاندہی کرتا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز بلوچ نسل کشی پالیسی میں مزید شدت لا رہی ہیں۔ انتہائی تشویشناک پہلو یہ ہے کہ بلوچ خواتین کی جبری گمشدگی کو بتدریج نارملائز کیا جا رہا ہے، جس کے باعث بلوچ خواتین کا تحفظ شدید خطرات سے دوچار ہو چکا ہے۔ اس صورتحال کے منفی اثرات صرف متاثرہ خاندانوں تک نہیں بلکہ پورے بلوچ سماج پر گہرے اور تباہ کن مرتب ہو رہے ہیں۔ گزشتہ چند مہینوں کے دوران متعدد بلوچ خواتین کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا، جو اس جو ہے وہ جو ایک منظم پالیسی کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے۔ مہاجبی بلوچ جو ایک یونیورسٹی کی طالبہ ہیں ان کو مئی 2025 میں جبری طور پر لاپتہ کیا گیا۔ اس طرح 15 سالہ کم عمر بچی نسرینہ بلوچ کو 22 نومبر 2025 کو ہب چوکی کے علاقے سے جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا۔ اسی تسلسل میں 1 دسمبر کو فرزانہ زہری کو خوزدار کے اسپتال جیسے عوامی مقام سے جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا۔ بعد ازاں رحیمہ بلوچ جو دالبندین کی رہائشی تھیں ان کو 9 دسمبر 2025 کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا۔ اسی طرح جو ہے وہ دیکھیں تو حاضرہ بلوچ زوجہ ثناء اللہ بلوچ کو 18 دسمبر 2025 کو ہب چوکی کے علاقے سے اغوا کیا گیا۔ اگرچہ 2 دن بعد انہیں منظر عام پر لایا گیا، تاہم یہ واقعہ اس حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ بلوچ خواتین کی جان، عزت اور سلامتی بدستور غیر محفوظ ہے۔ مزید برآں 20 دسمبر 2025 کو ہانی دلوش اور خیر النساء کو ہب چوکی سے جبری طور پر گمشدہ کیا گیا۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی واضح کرتی ہے کہ بلوچ خواتین کی جبری گمشدگی ایک سنگین انسانی حقوق کا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو نظر انداز کرنا یا اس پر خاموشی اختیار کرنا بلوچ نسل کش پالیسی کو مزید تقویت فراہم کرنے کے مترادف ہے اور سماجی بگاڑ کو جنم دے گا۔ خواتین کے خلاف اس منظم اور مسلسل تشدد پر خاموشی کسی صورت قابل قبول نہیں۔ اس کے علاوہ کہا گیا کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی بلوچ خواتین کی جبری گمشدگیوں کے خلاف 22 دسمبر سے 5 روزہ منظم آگاہی اور احتجاجی مہم کا آغاز کرے گی۔ اس کے دوران آن لائن پٹیشنز اور باضابطہ بیانات، ویڈیو پیغامات، شاعری اور تخلیقی اظہار، پوسٹر اور ڈیجیٹل مواد، علامتی احتجاج، ٹویٹ اسپیس کے ذریعے قومی اور بین الاقوامی سطح پر آواز بلند کی جائے گی۔ تو یہ جو بی وائی سی کا قدم ہے یہ ریاستی چہرے سے نقاب ہٹا دے گا۔ اس وقت پاکستان ایک بدترین آمریتی دور سے گزر رہا ہے۔ یہ پہلے سے میرا موقف تھا، لیکن گزشتہ روز سہیل بڑائچ نے کسی پروگرام میں کہا، جو کچھ کہا اسی کو میں سیکنڈ کرتا ہوں کہ میں جنرل ضیاء کے مارشل لا کا وکٹم ہوں۔ تو ہم نے جنرل ضیاء کا مارشل لا بھی دیکھا تھا، پھر ہم نے جنرل پرویز مشرف کا مارشل لا بھی دیکھا، لیکن ان دونوں مارشل لاؤں کے مقابلے میں اس وقت ملک میں جو نظام چل رہا ہے اس کو دیکھتے ہیں تو وہ ان سے کہیں زیادہ خطرناک اور بھیانک ہے، جہاں عدالتوں کو ختم کر دیا گیا، جہاں پارلیمان کو غیر مؤثر کر دیا گیا، جہاں سینٹ کا وجود ایک ریاستی بی ٹیم سے زیادہ نہیں ہے، جہاں قانون کی حکمرانی ختم ہو چکی ہے، جہاں فرد واحد کا راج ہے، وہی صدر ہے، وہی چیف آف آرمی اسٹاف ہے، وہی جو ہے وہ چیف آف کیا ہے جو ڈیفینس بنا ہوا ہے وہ ہے، وہی فیلڈ مارشل ہے، وہی چیف جسٹس ہے، وہی چیف منسٹر ہے، ہر چیز وہ خود فرد واحد بنا ہوا ہے۔
پہلے اشاروں کنایے میں بہت کچھ لکھا جاتا تھا، لیکن اب تو نام نہاد قسم کی قومی جو میڈیا ہے اس کے حلق پر بھی لانگ بوٹ رکھ دیا گیا ہے۔ ایک بدترین سینسرشپ کا سامنا ہے۔ میں بھی جو بول رہا ہوں پتہ نہیں کب تک بول رہا ہوں۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان میں وہ بہت خطرناک ہے۔ بلوچستان کی عورت بدترین ریاستی جبر کا شکار ہے۔ سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا پنجابی تسلط کا شکار ہے، پنجابی استحصال کا شکار ہے، اور انہوں نے ان تینوں صوبوں کو پنجاب کی کالونی بنا کے رکھ دیا۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔